بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی کاف کے پہاڑ کے بارے میں سنا ہے جسے کوہ کاف بھی کہتے ہیں؟ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی پہنچ نہیں پاتی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ جنات کی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ سمندر کی گہرائیوں کے نیچے ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ تو اس پہاڑ کو قرآن پاک میں موجود سورۃ کاف سے بھی جوڑتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کہاں ہے، اور کیا واقعی وہاں محفوظ الفطرت مخلوقات موجود ہے؟ یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، کاف کو کوہ کاف یا جبل کاف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ عربی اور ایرانی ثقافتوں میں ایک پراسرار پہاڑی ہے، اور اسے زمین کا بالکل آخری کنارہ سمجھا جاتا ہے، جہاں تک کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ مشرق وسطی کی افسانوی داستانوں کے مطابق اس جگہ ایک عجیب الخلقت پرندہ موجود ہے، جو جسامت میں اتنا بڑا ہے کہ پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے۔ شیعہ فقہ کے مطابق ان کا امام جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اسی پہاڑ میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پہاڑ کسی کو نظر نہیں آتا۔ جبکہ مشہور تاریخ دان الطبری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کاف پہاڑ کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ سورج ہے، نہ چاند اور نہ ستارے، اور یہ پہاڑ انتہائی شوخ نیلی رنگ کا ہے، جس کی وجہ سے آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے۔ یہ دراصل اسی پہاڑ کا عکس کردہ رنگ ہے، اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو آسمان کا رنگ بھی نیلا نہ ہوتا۔ پیارے دوستو، رابرٹ لیپننگ کی مشہور کتاب لیجنڈ آف دی فائر سیکرٹ کے ایک باغ میں وہ الطبری بیان کردہ ایک واقعہ ذکر کرتا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک دلچسپ گفتگو کا احوال موجود ہے۔ اس گفتگو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پراسرار شہر اور ان کا کوہ کاف پہاڑ سے تعلق بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شہر جابلکا کا ہے جو کہ مشرق میں ہے، اور دوسرا شہر جابلسا جو مغرب میں ہے، اور یہ دونوں شہر زمرد سے بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ دونوں شہر ہماری دنیا میں موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہر مکمل تاریخی میں ہے، اور یہ کاف پہاڑ سے ملے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شہر کی نگرانی کے لیے ایک قلعہ موجود ہے، اور اس قلعے میں 1000 آدمی وہاں کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ان دونوں شہروں میں موجود لوگ نہ حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کو، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کہف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں وہ بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ ان شہروں میں سب مرد ہے، اور وہاں کوئی عورت یا بچہ نہیں ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات ان شہروں کے لوگوں سے بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے مسلسل اندھیرے میں چلنا پڑے گا، لیکن قوم عاد سے 3 لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہاں تک پہنچ گئے تھے، اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہ آدھے راستے سے ہی واپس لوٹ آئے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے
کہ کاف پہاڑ میں جنات کی بادشاہت ہے، جس کا ذکر 10ویں صدی میں گزری مشہور اسلامی تنظیم اقوام الصفاق کی تحریروں میں بھی ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات کاف کی پہاڑ کی طرف سفر پر گئے اور وہاں موجود جنات کو اسلام کی دعوت دی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم مسجد نبی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہے، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہے جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کو کوہ کاف سے آگے 70,000 مخلوقات ہے جو اڑتی ہے، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کی داستانیں صرف عجیب و غریب مخلوقات اور پراسرار مقامات تک محدود نہیں، بلکہ اس پہاڑ کے ساتھ کئی اور دلچسپ روایات بھی جڑی ہیں جو اس کی اہمیت اور دلکشی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے اندر کئی خفیہ دروازے اور راستے ہیں جو دنیا کے دوسرے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جن کا ذکر عام انسانی علم میں نہیں ملتا۔ ایک قدیم روایت کے مطابق کوہ کاف کی پہاڑیوں کے نیچے زیر زمین خزانے چھپے ہوئے ہیں جن کی حفاظت جنات کی فوجیں کرتی ہیں۔ یہ خزانہ سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان تک رسائی صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو جادوئی یا روحانی طاقتوں کے حامل ہوں۔ ایک اور مشہور داستان کوہ کاف کے ساتھ جڑے پراسرار جادوگروں کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے ایک حصے میں ایسے جادوگر بستے ہیں جو اپنی طاقتوں کی مدد سے دنیا کے مختلف مقامات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان جادوگروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صدیوں سے زندہ ہے اور اپنی شکلیں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایسے کتابیں لکھی ہے جن میں دنیا کے پوشیدہ علوم کا ذکر ہے، اور ان علوم تک رسائی صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ان جادوگروں کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے۔ یہ جادوگر پہاڑ کے اندر موجود ایک خفیہ شہر میں رہتے ہیں جسے عام آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور وہاں کے قوانین اور زندگی کی صورت دنیاوی حقائق سے بالکل مختلف ہے۔ مزید یہ کہ کوہ کاف کے اطراف میں وہ جگہ بھی ہے جہاں زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ نہایت کم ہو جاتا ہے، یعنی وہاں سے دعائیں فوری طور پر آسمان تک پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بعض روحانی بزرگ اور ولی اللہ اپنی عبادات کے لیے کوہ کاف کے نزدیک جا کر خلوت میں وقت گزارتے تھے تاکہ ان کی دعائیں جلد قبول ہوں اور وہ روحانی کمالات حاصل کر سکے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے آس پاس جادوئی پرندے پائے جاتے ہیں جو انسانوں کی زبان میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پرندے ان لوگوں کو ملتے ہیں جو دل سے پاک اور نیک نیت ہوتے ہیں۔ ان پرندوں کے ذریعے ماضی کے کئی صوفیاء اور ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے اور وہ انہیں روحانی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔